ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس بھی تھوڑے بڑھیں گے. بینکنگ سیکٹر میں بھی کافی اچھا آؤٹ لک ہے, سیمنٹ میں ہے. تو لہٰذا مارکیٹ اوور آل, یعنی ایک تو یہ کہ مارکیٹ ری ریٹنگ کا بھی تھوڑا کیس ہے. یاسر نے ورڈ استعمال کیا ری ریٹنگ آف دا مارکیٹ کا. بازار میں اس کو لوگ 75,000 کے لیول سے بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور بہت لگ رہا ہے کہ یہ مناسب وقت ہے انویسٹمنٹ کے لیے شیئرز میں یا ایکویٹی میوچل فنڈز میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو معاشی نمبرز ہیں اس میں ایک ٹرن اراؤنڈ کی کیفیت نظر آ رہی ہے. آگے شاید مزید اضافہ آئے گا. یقینی طور پہ جی ڈی پی گروتھ کا جو نمبر ہے وہ بھی شاید ہمیں پلیزنٹلی سرپرائز کرے. مثال کے طور پہ تیل کی قیمتیں پچھلے چند روز میں بڑھی ہیں خاصی, لیکن تیل کے جو سٹاکس ہیں جو کہ عام طور پہ ریئیکٹ کرتے ہیں تیل کی قیمت, تو وہ گیپ ہے جو ایک اپرچونٹی کریٹ کر رہا ہے آئل سٹاکس میں, خاص طور پہ جب یہ ہمارے سرکولر ڈیٹ میں کوئی ایکٹیویٹیز ہوں گی اور کچھ پیمنٹس وغیرہ ریلیز ہوں گی, تو وہ ایک اپرچونٹی ہے. کوشش یہ کیا کہ ان لیکوڈ آئٹمز سے جتنا بھی دور رہ سکیں اتنا رہیں, اور جب اس کے بعد زیادہ تر پورشن اپنا جو ہے وہ فنڈامنٹلز کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, اور جو اسپیکولیٹو بیٹس ہیں وہ یا تو نہیں لیتے یا بہت معمولی لیتے. تو وہی اسٹریٹجی ہم نے رکھی. This is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. ناظرین, دسمبر کے مہینے میں ہم نے پاکستان کے 5 بڑے بروکریج ہاؤسز وچ انکلوڈیڈ AKD, RF, JS, KSB and BMA, ان سے بات چیت کی کہ 2021 کو وہ کیسا دیکھتے ہیں. تقریباً لوگوں نے اس بات پہ کنسنسس کیا کہ 55,000 کا لیول جو ہے وہ انڈیکس کراس کر جائے گا, اور ڈالر 165 کے آس پاس رہے گا, ریزروز 20 ارب ڈالر سے زیادہ رہیں گے. اب جنوری کا مہینہ جا چکا ہے, فروری کا مہینہ از ان دا مڈ. We thought it would be better to talk to the second layer of the capital market, which relates to the mutual fund industry. ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات چیت کی تھی عدنان آفریدی سے, جنہوں نے کائنڈ آف نوٹ دیا تھا بروکرز کی بات کو کہ یس 2021 گیون کہ چیزیں ویسی ہی رہیں کہ جیسی ہیں, کوئی انسرٹینٹی نہیں ہو, اور جس طرح پاکستان میں یوزولی ہوتا ہے اس طرح کی کوئی حرکت اگر نہ ہو, تو ہی تھاٹ کہ یس مارکیٹ ایک بولش اسپیل دیکھ سکتی ہے, 55,000 کے لیول سے آگے بھی جا سکتی ہے. دس از واٹ ہی ٹرائڈ کنسیڈڈ. آج ہم بات چیت کر رہے ہیں UBL فنڈ مینیجر وچ از آلسو اے بگ نیم آف دا انڈسٹری. پہلے سیگمنٹ میں ہم بات چیت کریں گے یاسر قادری سے, دوسرے سیگمنٹ میں ہم ان کے بزنس ڈیولپمنٹ کے ہیڈ سے بات چیت کریں گے. ETF لانچ کیا ہے یاسر قادری نے, اس کی ٹیم نے, اس کو ڈسکس کریں گے. بٹ پہلے یاسر قادری سے ہم تھوڑا سا اکانومی ان جنرل, مارکیٹ ان جنرل ہم اس پہ بات چیت کریں گے. سو یاسر, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. یاسر, میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ وین PTI گورنمنٹ کیم تو ایک عجیب سی سچویشن تھی, غیر یقینی کی صورتحال تھی, اور ایکویٹی فنڈ سے ہم نے ایک بہت بڑی ٹرانزیشن دیکھی ٹوارڈز دی فکسڈ انکم ان دا نیم آف ہاٹ منی. یہ سارے چیلنجز کہ IMF آئے گا نہیں آئے گا, والیوم بازار میں آف کورس ہم ایک MTS سینٹرک, بدلہ سینٹرک مارکیٹ ہے, تو والیوم تو اپنی مرضی سے آتے ہو جاتے ہیں. آج کل بھی ہم 50 ارب کے آس پاس ہیں ان ٹرمس آف لیوریج, تو بازار میں ابھی بھی والیومس نے اپنے حساب سے ہی چلنا ہے. سو آپ یہ بتانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے ان چیلنجز کا کیسے مقابلہ کیا ایٹ دی ارائیول آف دا PTI گورنمنٹ, جب والیوم شرنک ہو گئے تھے اور فکسڈ انکم کی طرف تک ایک لارج اسکیل مائگریشن تھی. What did you do that and how did you manage it? جی السلام علیکم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ثانی, آپ اپنے شو میں مدعو کرنے کے لیے. جب ایکویٹی فنڈز عام طور پہ جب یہ رسک ذرا زیادہ ہوتے ہیں تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ زیادہ لیکوڈ شیئرز میں انویسٹڈ رہیں اور تھوڑے بہت کیش ریزروز اپنے پاس اویلیبل رکھیں. پاکستان میں بھی میوچل فنڈز زیادہ تر ایکویٹی فنڈز جتنے بھی ہیں وہ سب عام طور پہ زیادہ تر پورشن اپنا جو ہے وہ فنڈامنٹلز کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, اور جو اسپیکولیٹو بیٹس ہیں وہ یا تو نہیں لیتے یا بہت معمولی لیتے. تو وہی اسٹریٹجی ہم نے رکھی. جو فرق تھا وہ صرف یہ تھا
کہ جو لیکوڈیٹی پروفائل ہے پورٹ فولیو کا اس پہ ذرا نظر تھوڑی اور گہری کر لی اور کوشش یہ کیا کہ ان لیکوڈ آئٹمز سے جتنا بھی دور رہ سکیں اتنا رہیں، اور جب اس کے بعد ظاہر ہے جب حالات میں بہتری نظر آئی تو پھر وہ اسٹریٹجی رفتہ رفتہ ہم نے تبدیل۔ سو یاسر، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دی اکانومی؟ ابھی تو سچویشن ماشاء اللہ کافی بہتر ہے، ایک ایکویٹی کی طرف لوگ دوبارہ سے آ بھی گئے ہیں، اینڈ گوئنگ فارورڈ وڈ یو مائنڈ سجیسٹنگ دا شارٹ ٹائم جو شارٹ ٹرم انویسٹر ہے اس کو آپ کہیں گے کہ وہ دوبارہ سے بازار کا رخ کرے، ایک آدھ سال کے لیے ویو بنائے؟ جی بالکل موزوں ترین وقت لگ رہا ہے میرا خیال میں، ظاہر ہے اس سے جتنا پہلے کرتے اور اچھا ہوتا، لیکن ابھی بھی گیا نہیں ہے وقت، اور بہت لگ رہا ہے کہ یہ مناسب وقت ہے انویسٹمنٹ کے لیے شیئرز میں یا ایکویٹی میوچل فنڈز میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو معاشی نمبرز ہیں اس میں ایک ٹرن اراؤنڈ کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہی خود کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبرز جو ہیں وہ بہت واضح طور پہ بہتر ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹس میں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، آگے شاید مزید اضافہ آئے گا۔ یقینی طور پہ جی ڈی پی گروتھ کا جو نمبر ہے وہ بھی شاید ہمیں پلیزنٹلی سرپرائز کرے اس سال کے آخر میں، تو وہ ایک امپوٹس ہے۔ مگر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی کمپنیوں سے یا سیکٹرز سے۔ مثال کے طور پہ تیل کی قیمتیں پچھلے چند روز میں بڑھی ہیں خاصی، لیکن تیل کے جو سٹاکس ہیں جو کہ عام طور پہ ری ایکٹ کرتے ہیں تیل کی قیمت جب بڑھتی ہے تو انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ وہ آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ گیپ ہے تو وہ گیپ ہے جو ایک اپرچونٹی کریٹ کر رہا ہے آئل سٹاکس میں، خاص طور پہ جب یہ ہمارے سرکولر ڈیٹ میں کوئی ایکٹیویٹیز ہوں گی اور کچھ پیمنٹس وغیرہ ریلیز ہوں گی تو وہ ایک اپرچونٹی ہے۔ انفلیشن اب کیونکہ یہاں سے شاید اپ ٹرینڈ کی طرف تھوڑی سی جائے گی تو لہٰذا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس بھی تھوڑے بڑھیں گے۔ بینکنگ سیکٹر میں بھی کافی اچھا آؤٹ لک ہے، سیمنٹ میں ہے، تو لہٰذا مارکیٹ اوور آل، یعنی ایک تو یہ کہ مارکیٹ ری ریٹنگ کا بھی تھوڑا کیس ہے، اور ساتھ ساتھ سیکٹرز میں بھی گیپس اور اپرچونٹیز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہر وقت ہی تقریباً فنڈ مینیجرز کو ایک اکانومی پہ نظر رکھنی چاہیے بہت ہی نزدیک سے، اور وہ ابھی بھی رکھنی چاہیے۔ رسکس پاکستان کی جیسی اکانومی میں یا کسی بھی اکانومی میں دنیا کی رسکس ہمیشہ رہتے ہیں، وہ ابھی بھی ہیں۔ میرا خیال ہے انفلیشن کیسے آگے پروگریس کر رہی ہے وہ بہت نزدیک سے دیکھنا چاہیے۔ کموڈٹی کی قیمتیں دنیا میں بڑھی ہیں، شاید اور بڑھیں۔ تیل کی قیمت کیونکہ پچھلے چند سال میں ایکسپلوریشن وغیرہ نہیں ہوئی، اور یہ جیسے ویکسینیشن عام ہوگی اور یہ کووڈ سے متعلق خدشات تھوڑے سے کم ہوں گے اور ڈیمانڈ واپس ان پلیس آئے گی تو تیل کی قیمت اور مزید بھی بڑھ سکتی ہے، جو ہمارے یہاں انفلیشنری صورتحال پیدا کرے گی۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے آئی ایم ایف سے منسلک جو چیزیں ہیں، کچھ قیمتیں بڑھانی ہے وغیرہ، سو اوور آل بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن انفلیشن پہ نظر ایک ضرور رکھنی چاہیے۔ ناظرین، یاسر نے ورڈ استعمال کیا ری ریٹنگ آف دا مارکیٹ کا۔ بازار میں اس کو لوگ 75,000 کے لیول سے بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس پہ میں تفصیل سے آخر میں بات ضرور کروں گا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے کانٹیکس میں یاسر قادری میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتائیں کہ $1 ارب تو تقریباً آ چکا ہے، اینڈ $1 ارب وی آر ایکسپیکٹنگ بیکاز آئی ایم ایف نے کل خبر دے دی کہ پروگرام پاکستان کا ریوائیو ہونے جا رہا ہے۔ So how do you look at and where do you look at the dollar getting stabilized اور ریزروس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ جی ابھی جو ٹرینڈ ہے اس میں تو اچھا ہی لگ رہا ہے، ریزروز میں بھی امپروومنٹ مستقل نظر آ رہی ہے، اور یہ ٹرینڈ شاید کسی حد تک کبھی کنٹینیو رہے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا نمبر ہے وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس کا جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ میرا خیال میں کچھ تھوڑا بہت کم ہونا شاید شروع ہو، جیسے جیسے یہ کووڈ کی چیزیں ایز آف ہوں گی
بہت سارا پیسہ جو ہے وہ جو انفارمل چینل سے پہلے روٹ ہوتا تھا وہ اب فارمل چینل سے ہو رہا ہے. تو اس قسم کے اور سلو ڈاؤنز ہو سکتا ہے کہ ہوں, لیکن کوئی بہت زیادہ اس وقت ایسی بات نہیں لگ رہی ہے کہ جو کوئی بہت خدشہ ہو یا بہت زیادہ کوئی خطرہ ہو. تو مناسب ہے میرا خیال ہے صورتحال. تو ریزروز بھی ہیلدی لگ رہے ہیں, ایون دو پیمنٹس ہیں کچھ جو آگے آنی ہے, لیکن اب IMF پروگرام دوبارہ شروع ہو جائے گا تو کچھ تھوڑے سے اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے انفلوز ہوں گے. روشن ڈیجیٹل کے نمبرز آہستہ آہستہ بتدریج بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کا جو رن ریٹ ہے وہ کافی ہیلدی ہو گیا ہے, کوئی لگ بھگ $500 ملین وہاں پہ آ گئے, اور وہ اچھے پیسے ہیں کیونکہ وہ سارے ایک وقت میں میچور نہیں ہوتے, ان کی میچورٹیز جو ہیں وہ بہت ڈیورسیفائڈ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ایک بڑا میرا خیال ہے اچھا انیشیٹو ہے جو ہم کو کافی سپورٹ کر سکتا ہے. جیسے آپ کو لگتا ہے کہ بروکرز جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ 55,000 کا لیول جو ہے وہ 2021 میں کراس ہو سکتا ہے, اور گوئنگ فارورڈ اگر آپ کو کوئی ایڈوائس دینی ہو اپنے یونٹ ہولڈرز کو یا ان کو پیغام دینا ہو کہ کس طرح کے ریٹرن وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, واٹ ول بی یور میسج؟ جی ریٹرنز تو اچھے ہی امید ہے. میں کوئی ایک نمبر پہ انگلی رکھ کے نہیں کہنا چاہوں گا کہ وہ 55,000 ہوگا یا کیا, لیکن بہرحال اچھا لگ رہا ہے چیزیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ انکریجنگ انوائرمنٹ ہے ہر اعتبار سے. کچھ خدشات ہیں جو رسکس ہیں جن کو ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے بہت نزدیک سے, مگر اوور آل اپرچونٹی نظر آ رہی ہے ایکویٹی مارکیٹس میں بھی, مختلف سیکٹرز میں بھی. تو وہ تو میرا خیال ہے بہت انکریجنگ ہے, اور یہاں سے گنجائش نظر آ رہی ہے کہ مارکیٹ مزید یہاں سے بڑھ سکتی ہے. اور یاسر پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو دیٹ یو ہیپن ٹو بی ون آف دا فیو پلیئرس کہ جو کہ پہلا گروپ ہے کہ جس نے ETF کو لانچ کیا ہے, پر ETFs میں والیومس نہیں ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کانفیڈنس کی کمی ہے انویسٹر کے, کریشن ریڈیمشن سائیکل میں یونٹ ہولڈر کا انٹرسٹ پروٹیکٹڈ نہیں ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی آپ نے صحیح فرمایا, مگر یہ ETF کا ایک طرح کا گلوبل فینومینا ہے کہ جب شروع ہوتے ہیں ETFs کسی بھی ملک میں تو ٹریڈنگ کوئی بہت زیادہ اس وقت نہیں ہوتی. تو یہاں پہ بھی یہی ہے پاکستان میں کہ ابھی ذرا وہ سلو ہے. آہستہ آہستہ ایکٹیویٹی اس میں دیکھیں گے. خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ جب اگر فورن انفلو, کیونکہ آپ نے دیکھا سب نے ہم نے کہ ایمرجنگ مارکیٹس میں فورن انفلوز آنے شروع ہوئے, تو وہ فورن انفلوز اگر پاکستان میں کا رخ کریں گے تو پھر ہمیں شاید ETFs میں تھوڑا سا نظر آئے کہ اس میں زیادہ ایکٹیویٹی ہو یا ان کے سائزز تھوڑے سے بڑھے. کچھ تکنیکی مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے کچھ ابھی رکاوٹیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ ریگولیٹرز اور SECP PSX مل کے ان مسائل کو حل کریں گے. یاسر آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ.